سارے جو دین ہے اس کی بنیاد ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ تین پلر ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اس جہان کا بنانے والا ہے، لہذا مجھے اس کی مان کے چلنا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر مجھے چلنا ہے۔ انہوں نے اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت کو عملی طور پر 23 برس میں کر کے دکھا دی، اور پھر کوئی 2.5-3 لاکھ 1,24,000 تو حج میں موجود تھے، صحابہ اس سے کم از کم دگنے ہوں گے، گن تو کوئی سکا نہیں، لیکن 1,24,000 مشہور ہو گیا۔ یہ وہ تھے جو حجاج اس وقت آپ کے ساتھ تھے، باقی اس سے زیادہ تھے صحابہ۔ تو ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی میرے نبی کو، جنہوں نے اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اندر اتارا اور پوری دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا۔ وہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ مغفور تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ان کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت دوں گا، لہذا فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اب اس پر بحث کرنا یہ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، خلاف ہے۔ جس اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن میں پہلے فیصلہ کر کے سنا چکا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو وہ اگر ہم ان کو محفوظ سمجھیں، بھائی تم اس طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ میرے نبی کا تھے، وہ تو جی نبی تھے، ہم کہاں نبی کے طریقے پر چل سکتے؟ اچھا بھائی ان کے ساتھی ہیں، وہ تو جی محفوظ تھے، ہم کہاں اس کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ تو شیطان راستے بنا دے گا۔ وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ ہماری طرح عام انسان تھے، لیکن ان کو نبی کی صحبت نے رنگ دیا، خطاؤں سے نہیں نکلے، لیکن اتنا اللہ اس کے رسول کو راضی کیا کہ اللہ نے کہا جاؤ سب معاف، لا الہ الا اللہ۔ کیسے کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور اس پر پھر آگے ایک موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ اسی کلمے پہ رکھا ہے کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کلمے کی ضروریات کو پورا کیا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کے قانون کے مطابق، باقی جس کو چاہے معاف کر دیں۔ اور جس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے اس کے لیے پھر میرے اللہ کا قانون سب سے مختلف ہے۔